سورہ فاطر رکوع نمبر 3 تلاوت یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلك علی اللہ بعزیز ولا تزر وازرة وزر اخرى وان تدع مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغیب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. سورہ فاطر رکوع نمبر 3 ترجمہ کنز الایمان. اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج، اللہ ہی بے نیاز ہے سب خوبیوں سے رہا. وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ پر کچھ دشوار نہیں. اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی. اور اگر کوئی بوجھ والی اپنا بوجھ ہٹانے کو کسی کو بلائے تو اس کے بوجھ میں سے کوئی کچھ نہ اٹھائے گا، اگرچہ قریب رشتہ دار ہو. اے محبوب، تمہارا ڈر سنانا انہی کو کام دیتا ہے جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں. اور جو ستھرا ہوا تو اپنے ہی بھلے کو ستھرا ہوا اور اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے. اور برابر نہیں اندھا اور اکھیارا، اور نہ اندھیریاں اور اجالا، اور نہ سایہ اور نہ تیز دھوپ، اور برابر نہیں زندے اور مردے. بے شک اللہ سناتا ہے جسے چاہے، اور تم نہیں سنانے والے انہیں جو قبروں میں پڑے ہیں. تم تو یہی ڈر سنانے والے ہو. اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا، خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا. اور جو کوئی گروہ تھا سب میں ایک ڈر سنانے والا گزر چکا، اور اگر یہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے اگلے بھی جھٹلا چکے ہیں. ان کے پاس ان کے رسول آئے روشن دلیلیں اور صحیفے اور چمکتی کتاب لے کر، پھر میں نے کافروں کو پکڑا تو کیسا ہوا میرا انکار. سورہ فاطر رکوع نمبر 3 تفسیر. ناظرین و ناظرات و سامعین و سامعات، اللہ کا پاک کلام کہیں جلال، کہیں جمال، کہیں محبت، کہیں جھڑکی، کہیں پیار، کہیں سختی، کہیں نرمی، کہیں آب و ہوا، کہیں لیل و نہار، کہیں خلق کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، کہیں اپنے انبیاء کی شانیں بیان کی جاتی ہیں، کہیں اپنے پیاروں کی بات کی جاتی ہے. قرآن کی ان مثالوں کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کیا بتانا چاہتا ہے؟ اللہ پاک کے پاک کلام نے سورہ بقرہ کے شروع میں، قرآن کے آغاز میں بتا دیا، ہدن للمتقین. قرآن تمہیں سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. قرآن تمہیں ہدایت کی طرف بلاتا ہے، شفا کی طرف بلاتا ہے، نور کی طرف بلاتا ہے. تو قرآن ہدایت ہے، شفا ہے، نور ہے. ان سب مثالوں کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں قیامت کا جو دن ہوگا، اس دن کوئی جان کسی دوسری جان کا نہ بوجھ اٹھائے گی، اور کوئی کسی کو، اپنے عزیز کو، اپنے رشتہ دار کو بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا تو وہ بھی اس کے کام نہیں آئے گا. تمہیں اپنے اعمال خود کرنے ہیں. دراصل یہ ایک خاص قسم کی ایک فکر تھی. مفسرین بتاتے ہیں اس فکر کی تردید کی گئی کہ وہ مشرکین کہتے تھے چلو جی اگر ہم نے ایسا کیا ہے، ہمارے باپ دادا نے تو ایسا نہیں کیا تھا نا، فلاں بڑے موحد تھے، فلاں بڑے نیک تھے، تو وہ ہمیں بخشوا لیں، اگر ہم ایسے ہیں بھی تو وہ ہمارا بوجھ اٹھا لیں گے، لیکن ہم آپ کو نہیں مانتے. تو ان کی اس بات کو رد کیا گیا کہ دوسروں کی نیکی پر، دوسروں کے اسلام پر تم کفر کرتے رہو کہ اچھا چلو میرا چاچا مسلمان ہو گیا نا، چاچا بھتیجے کو چھڑا لے گا، بھتیجا کافر نہ ہو.
اس طریقے سے باتیں. ابو مسلمان ہو گیا ہے نا تو ابو اپنے کافر بچے کو بخشوا لے گا. یہ اس طرح کی جو کچی سوچ اور گندی سوچ انہوں نے اختیار کی، اس کا رد کیا گیا اور بتایا گیا یہ تمہاری سوچ اگر کسی مسلمان کی کسی کے حق میں شفاعت قبول ہوگی بھی اور کوئی کسی کا بوجھ اٹھائے گا بھی تو وہ وہی ہوگا جو ایمان والا ہوگا، ایمان والوں کے کام آئے گا. اور کبھی بھی غیر مسلم کے حق میں، کبھی کافر کے حق میں مسلمان کی سفارش قبول نہیں ہوگی. اور پھر اسی طریقے سے یہ بتایا گیا کہ اے محبوب ان مثالوں سے فیض کون حاصل کرتا ہے؟ فیض وہی حاصل کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے غیب میں ڈر جاتے ہیں. ترجمے میں بے دیکھے بھی ہے لیکن غیب میں ڈرنا. غیب کا مطلب کیا ہوا؟ جب آپ کو کوئی بھی دیکھ نہیں رہا ہے اور آپ کے پاس گناہ کرنے کی پوری طاقت ہے، اس وقت آپ گناہ سے رک گئے اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. جب آپ کے پاس نافرمانی کے لیے کوئی لمحہ ہے اور آپ نافرمانی کر سکتے ہیں لیکن آپ نے نہیں کی، آپ کے پاس پوری طاقت تھی رشوت لینے کی، کسی کا جائز کام آسانی سے کر سکتے تھے اور تم نے اس کو پہلا پھسلا کے اس کا کام جو ہے نا پیسے لے کر کیا مگر ناجائز طریقے سے کیا، تو کر سکتے تھے لیکن نہ کیا، رک گئے، اس کا کام جائز طریقے سے کر دیا کہ تمہارا کام تھا، تمہاری ڈیوٹی تھی، تم نے کی، اس کی تم تنخواہ لیتے تھے، تم نے اس کی صحیح طریقے سے اس کا کام کر دیا. یہ ہے غیب میں ڈر جانا کہ ایک سہولت آپ کے پاس ہے، برے کام کے لیے رستہ آسان ہے اور نیکی کا رستہ ذرا مشکل ہے، لیکن آپ نے اس برے رستے پر آسان طریقے سے چلنا چھوڑ دیا، مشکل طریقے والے نیکی کے رستے کو اختیار کر لیا. یہ ہے غیب میں ڈرنا. اور بہت ساری مثالیں اس میں آسان طریقے سے سمجھائی جا سکتی ہیں. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، غالباً قدرت اللہ شہاب نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ کراچی میں سخت گرمی کے روزے تھے اور سمندر کے کنارے ایک جہاز آ کے لگا، رمضان کا مہینہ تھا. تو ایک بوڑھا بابا تھا، وہ بوریاں جہاز سے اتار کر کنٹینروں میں لوڈ کر رہا تھا. تو وہ بوڑھا بابا جو ہے میں نے دیکھا کہ وہ پیاس سے اور پسینے سے دونوں سے نڈھال ہو رہا تھا. پسینہ بھی شدید اور پیاس بھی اس کو لگی ہوئی تھی، اس کے ہونٹ خشک تھے لیکن وہ اپنا رزق حلال کما رہا تھا. تو میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے نوجوان اور لوگ بھی تھے، تو وہ پانی پی رہے تھے، کوئی جوس پی رہا تھا، کوئی سب کچھ پی رہا تھا، لیکن اس سخت گرمی میں وہ بابا کچھ کھا پی نہیں رہا تھا وہ مزدور اور کچھ تھوڑا سا ان پڑھ سا تھا، سادہ سا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا کہ بابا مزدوری کر رہے ہو، اتنا بڑا کام کر رہے ہو، کوئی بات نہیں ہے، روزہ توڑ لو، بہت سخت تمہیں پیاس لگی ہوئی ہے، تمہارے ہونٹ بتا رہے ہیں اور تمہارا پسینہ بھی بہت نکل رہا ہے، تو اس لیے تم رک جاؤ، تو پانی پی لو. اس نے کہا نہیں. میں اس کو لے کر جہاز کے اندر چلا گیا، کمرہ بند کیا. میں نے کہا دیکھو یہاں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے، تھوڑا سا پانی پی لو. اس نے ایک دم کہا کہ تم پاگل ہو، دیکھو اللہ دیکھ رہا ہے.